معزز دوستو، میرا نام ہے پریام چودھری اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا میں بہت سے دھوکے باز اور چور گزرے ہیں، مگر کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی ہوشیاری سے حکومتوں، بادشاہوں اور بینکوں تک کو بے وقوف بنا ڈالا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے انسان کی تاریخ کے 3 بڑے اور سب سے خطرناک فراڈیے اور ان کی ناقابل یقین کہانی۔ گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہندوستان کے لیجنڈ چور نٹور لال کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بھارت میں ایک ایسا آدمی پیدا ہوا جسے آج بھی دنیا کے سب سے ہوشیار اور چلاک فراڈیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس شخص کا نام تھا نٹور لال، لیکن یہ اس کا اصل نام نہیں تھا۔ اصلی نام متھلیش کمار سریواستو تھا۔ سن 1912 میں بہار کے چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والا یہ بچہ بچپن سے ہی الگ سوچ رکھتا تھا۔ جب باقی بچے کھلونوں میں دل لگاتے تو یہ بچہ نوٹوں کی گنتی اور جعلی دستخط میں مہارت حاصل کرتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بھارت میں بینکنگ کا نظام ابھی ترقی نہیں کر پایا تھا۔ نٹور لال نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور چیکوں پر دستخط کر کے ہزاروں روپے نکلوانے شروع کر دیے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ بینکوں کی نظروں میں آ گیا، لیکن پکڑا نہیں گیا۔ پھر اس نے اپنی چالاکی کو ایک نیا رخ دیا۔ اب وہ مختلف بیس بدل کر لوگوں کے قریب جاتا، ان کا اعتبار جیتتا اور پھر ان کے زیورات اور قیمتی اشیاء لے کر غائب ہو جاتا۔ دوستو، یہ بات سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ نٹور لال نے کل 9 بار گرفتاری دی اور 9 بار ہی وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ پورے 9 بار۔ وہ کبھی ڈاکٹر بن کر نکلتا تو کبھی پولیس والا بن کر، کبھی وزیر کا روپ دھارتا تو کبھی سادہ سا بوڑھا بن کر جیل کے گیٹ سے باہر نکل جاتا۔ سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ تھا 84 سال کی عمر میں ویل چیئر پر بیٹھ کر جیل سے فرار ہونا۔ نٹور لال نے صرف چوری چکاری نہیں کی، بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دینے والے کام کیے۔ ایک بار اس نے ایک غیر ملکی شخص کو یقین دلایا کہ سرکار ہند پارلیمنٹ بیچ رہی ہے اور اس نے اس سے ایڈوانس رقم بھی لے لی۔ بس یہاں سے اس کی شہرت آسمان کو چھونے لگی اور پھر اس نے وہ کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے تاج محل، لال قلعہ اور راشٹرپتی بھون جیسے تاریخی عمارات تک کو فروخت کر ڈالا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن نٹور لال کی زبان میں وہ جادو تھا، اس کے اعتماد میں وہ اثر تھا کہ لوگ اپنا سب کچھ لٹا ڈالتے تھے۔ جب اسے آخری بار گرفتار کیا گیا تو بھارت کی عدالت نے اسے 113 سال کی سزا سنائی، مگر سزا دینے والے بھی اس وقت حیران رہ گئے جب وہ 84 سال کی عمر میں جیل سے فرار ہو گیا اور پھر کبھی نہ ملا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ اس کو ایک لیجنڈ مانا جاتا ہے اور اس کے نام پر 3 فلمز بن چکی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اینا سوکن کی، جسے دنیا اینا ڈیلوی سے جانتی ہے۔ اس کا تعلق روس سے تھا، لیکن اس نے دنیا کو یہ یقین دلایا کہ وہ جرمنی کے ایک بہت ہی امیر شاہی خاندان کی وارث ہے۔ 2013 میں اس نے اپنے فراڈ کا آغاز کیا، جہاں اس کی ملاقات امیر آرٹسٹ اور بڑے بزنس مینوں سے ہوتی تھی۔ اینا نے یہ باور کرایا کہ وہ ایک فاؤنڈیشن کی نمائندہ ہے اور جرمنی میں ایک ایسا آرٹ سینٹر کو چلا رہی ہے جہاں دنیا کے مہنگے فنکار، گلوکار آ کر پرفارم کرتے ہیں۔ یہ سن کر بہت سے لوگ متاثر ہو گئے۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بات چیت میں بھی اتنی ہی مہارت رکھتی تھی کہ بڑے بڑے بینک اور 5 اسٹار ہوٹل بھی اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ اس نے سٹی نیشنل بینک سے قرضہ لینے کی کوشش کی اور جھوٹے کاغذات اور جعلی بینک بیلنس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کے پاس 60 ملین یورو ہے، یعنی پاکستانی 18 ارب روپے۔ یہی نہیں، اس نے ہوٹلوں میں فری میں قیام کیا اور لگژری سویٹس میں رہی اور بل ادا کرنے کا جھوٹا وعدہ کرتی رہی۔ اس نے جعلی کریڈٹ کارڈ، جعلی بینک سٹیٹمنٹ، سب کچھ بنایا اور سب کچھ بڑے اعتماد کے ساتھ پیش کیا۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے دوستوں، بینکوں اور ہوٹل والوں کو یہ یقین دلایا
کہ بس کچھ ہی دنوں میں سوئٹزرلینڈ سے فنڈز ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ وہ اپنا امیج ایسا بنا چکی تھی کہ سب کو اس پر اعتماد تھا، مگر ہر جھوٹ کا ایک دن انجام ہوتا ہے۔ سٹی بینکس نے جب ان کے اکاؤنٹس کو چیک کیا تو اسے شک ہوا، اور آنا نے ایک دن $60,000 کا چیک بھی کیش کروانے کی کوشش کی اور اسی وقت وہ پکڑی گئی۔ جب آنا کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے اعتراف کیا کہ اس نے سب فراڈ جان بوجھ کر کیے اور اس کو یہ کرنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، مگر اس کے الفاظ چونکا دینے والے تھے۔ اس نے کہا، میں آج کے دور کی روبن ہوڈ ہوں۔ میں نے صرف امیروں کو لوٹا ہے اور غریبوں کی مدد کی ہے۔ میں نے غریبوں کو نہیں لوٹا اور مجھے اپنے کیے پر ذرا بھی افسوس نہیں ہے۔ عدالت نے اسے 12 سال قید کی سزا سنائی۔ پیارے دوستو، اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ پیرس کا مشہور ایفل ٹاور برائے فروخت ہے، یقیناً آپ ہنسیں گے یا اس شخص کو پاگل تصور کریں گے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو اتنا ذہین، اتنا چالاک اور اتنا ہوشیار تھا کہ اس نے امیر بزنس مین کو یہ یقین دلایا اور ایفل ٹاور اس کو بیچ دیا۔ یہ تھا وکٹر لیشنی۔ کا تعلق چیک ریپبلک سے تھا۔ وہ 1920 کے عشرے میں یورپ اور امریکہ کا سب سے بدنام فراڈیا بن چکا تھا۔ وہ ہر ملک میں جاتا، نئے نئے روپ اختیار کرتا اور پڑھے لکھے لوگوں کو بیوقوف بنا کر لاکھوں کما لیتا۔ مگر اس کی سب سے مشہور چالاکی تھی ایفل ٹاور کو فروخت کرنا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ ممکن کیسے ہوا؟ تو یہ 1925 کا سال تھا۔ فرانس کی حکومت اس وقت مالی بحران کا شکار تھی۔ ایفل ٹاور کی دیکھ بھال پر لاکھوں فرینکس خرچ ہو رہے تھے اور اخبار میں یہ خبریں بھی چل رہی تھی کہ حکومت شاید اسے بند کر دے۔ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور جعلی سرکاری دستخط تیار کی اور پیرس کے ایک امیر کاروباری شخص کو بلایا، یقین دلایا کہ وہ حکومت کا نمائندہ ہے اور ایفل ٹاور کو سکریپ میں فروخت کیا جا رہا ہے، یعنی لوہے کے بھاؤ۔ اس مین نے بغیر کسی تحقیق کے 70,000 فرینکس وکٹر کو تھما دیے اور معاہدہ بھی سائن کر لیا۔ جب سچائی سامنے آئی تب تک وکٹر فرانس چھوڑ کر آسٹریا جا چکا تھا اور پیچھے صرف اس کے حصے حقیقی شرمندگی اور اخباروں کی سرخی آئی۔ مگر دوستو، یہ اس فراڈ کا اختتام نہیں تھا۔ وکٹر نے اس کے بعد ایک نیا کام شروع کیا جو کہ بہت خطرناک تھا۔ اس نے ایک جعلی مشین تیار کی جسے اس نے نام دیا رومی نین باکس۔ یہ مشین لوگوں کو دکھاتی تھی کہ یہ اصل $100 کے نوٹ چھاپتی ہے، اور کمال کی بات یہ تھی کہ وہ واقعی مشین سے کچھ اصل نوٹ نکالتا تھا تاکہ لوگوں کو یقین دلایا جا سکے کہ اصل میں وہ پہلے سے نوٹ رکھتا تھا اور مشین محض ایک ڈبہ ہوتی تھی۔ اس مشین کو ہزاروں ڈالرز میں فروخت کرتا اور بعد میں جب کوئی ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا تو اسے پتہ چلتا کہ وہ صرف اور صرف بیوقوف بن چکا ہے۔ اسی طرح اس نے ہزاروں ڈالرز کو فراڈ کے ذریعے حاصل کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا نہ بھولیں اور ضرور بتائیں کہ ان میں سے سب سے بڑا فراڈیا آپ کو کون لگا۔